السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے آپ بالکل خاموش رہیں، باتیں نہ کریں، آواز نہ نکالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس پیج پر تشریف فرما معزز اور مکرم و محترم علماء کرام، حفاظ کرام اور منتظمین حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور ان کا کرم اور ان کا احسان ہم سب پر کہ انہوں نے ہم تمام کو اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہ وسیع و عریض علمی دینی اصلاحی مجلس مرحمت فرمائی۔ امت مسلمہ آج کل جن حالات سے دوچار ہے اور جو احوال امت مسلمہ پر آ پڑے ہیں، وہ حالات مجھ سے اور آپ سے اور امت کے ہر شعور رکھنے والے فرد اور شخص سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ لیکن یہ شعور اور یہ حس بہت اعلیٰ درجے کی نہیں بلکہ ادنا درجے کی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا کیا ہوا، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا اور کون سا جرم میں نے ایسا کر لیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں میرا سامنا کر رہی ہیں، بیماریوں میں پھنسا ہوا ہوں، گھر کی ٹینشنیں اور فکریں مجھے لاحق ہیں۔ اور یہ ایک شخص نے نہیں بلکہ امت کے
افراد میں سے آپ بے شمار افراد کے پاس بیٹھ جائیے اور دل کی باتیں انہیں سنائیے اور ان سے سنیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ امت کے افراد میں سے بہت سے لوگ وہ سوچ رکھتے ہیں جو سوچ قرآن کریم سے متضاد اور قرآن کریم کے مخالف ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی جرم نہیں ہوا، ہم سے کوئی خطا نہ ہوئی، اور ہمارے ہی اوپر مصیبتوں کے پہاڑ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میرے عزیزو، توجہ سے بات سنیے گا۔ میں آپ تمام کا چھوٹا بھائی آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے، یا خطابت اور تقریر کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کا ایک درد ہے جو آپ کے سینوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے تقریباً تمام ہی واقف ہوں گے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں بار نبوت ڈالا گیا، اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر جب ڈالی گئی تو اس کا کچھ منظرنامہ اور اس کی کچھ عکاسی اس طریقے سے کتب میں، آثار اور روایات میں کی گئی کہ آپ علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کا مستقل کا یہ معمول بن گیا تھا کہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ اپنا توشہ اور غذا لیتے، اور آپ یہ توشہ اور غذا، پانی وغیرہ لے کر غار حرا میں پہنچ جاتے اور ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے لگتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے کہ ایک عجیب و غریب شخصیت آپ کے سامنے ظاہر ہوئی، اور اس عجیب و غریب شخصیت نے آپ علیہ السلام کو دبوچا اور آپ سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح 2 بار اور 3 بار ہوا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ 3ری مرتبہ میں اس فرشتے نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار اور پالنے والے کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ یہ پھول بوٹے، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، یہ بہتے دریا اور یہ ریگستان، تمام کے تمام اسی کی تخلیق اور پیدائش و وجود کا شاہکار ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا تھا، سب سے پہلا کلمہ اور جملہ نازل کر کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تمہارے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پڑھیے اور خوب پڑھیے اور پڑھتے جائیے۔ پڑھنے کا ایک ذریعہ اس زمانے میں قلم ہی تھا، اس کے بارے میں کہا پڑھیے اور قلم کے ذریعے سے پڑھیے، الذی علم بالقلم۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے واسطے سے امت کو پیغام دے دیا گیا کہ اے امت کے لوگوں، تمہاری عمر کبھی تک دراز رہے، تم جتنا ہی جیو، پہلا یہ حکم تمہیں دیا گیا ہے کہ اگر تم عزت و رفعت چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر مصیبتیں نہ آئیں، پریشانیاں تمہارا احاطہ نہ کریں اور تمہیں نہ گھیریں، تم فکروں سے آزاد ہو جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و
کی عزتوں سے نوازا جائے تو اقرا کا خیال رکھنا. اور اقرا سے مراد یہ تھا کہ ہر مومن بندہ آپ علیہ السلام کی وضاحت کے مطابق ہر مومن بندہ اور بندی دینی علم حاصل کرے، کاروبار کا علم، معیشت کا علم، گھر میں رہنے سہنے کا علم اور نماز پڑھنے کا علم، پاکی اور طہارت کا علم، یہ تمام علوم امت کو حاصل کرنے ہیں. اور جب امت ان علوم کے حصول میں کوتاہی کرے گی تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو ذلت اور پستی کے غار میں دھکیل دے گا. یہ ایک بات عرض کی گئی. ہم نے سمجھا کہ ہم اللہ کے تمام احکام پورے کر رہے ہیں. اب اللہ کو اوپر سے آسمان سے ہمارے لیے نعمتیں اتارنی چاہیے. ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، گھروں سے مسجد تک کا راستہ نہ دیکھیں، کلام اللہ سے دوری رکھیں اور اللہ کے نبی کی احادیث سے دوری کا راستہ اختیار کریں اور اللہ تعالی ہمیں عزت اور مرتبہ اور بلندی عطا فرماتا جائے. میرے عزیزو، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا. مختصر وقت میں ضروری بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا حکم جو اس امت کو دیا گیا تھا، یہ امت اس حکم کو بھولی اور ایسا بھولی کہ آج دنیا کا اگر آپ سروے کریں گے تو سب سے زیادہ ناخواندہ، ان پڑھ اور بہت گرے لفظوں میں کہہ لیجئے، کہنا نہیں چاہیے، جاہل افراد اگر ہیں تو اسی امت میں موجود ہیں. دوسرا حکم ارشاد فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اگر یہ امت بلندی چاہتی ہے، یہ امت مرتبہ چاہتی ہے، یہ امت عزت چاہتی ہے تو اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑنا ہوگا. میرے عزیزو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ہر نیکی کی ترغیب دی جانے لگے اور ہر گناہ سے روکا جانے لگے. ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ کام ہے علماء کا، یہ کام ہے دعات اور واعظین کا، یہ کام ہے مقررین کا، یہ کام ہے تبلیغی جماعت سے وابستہ اور اس میں شامل افراد کا کہ وہی امر بالمعروف کریں گے. نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے، پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں کوئی ایک آدمی گناہ کرتا تھا، دوسرا اسے سمجھاتا تھا، بجھاتا تھا، ایک مرتبہ سمجھاتا، پھر کل کو دوبارہ اس سے ملاقات کرتا، پھر اس کے ساتھ کھاتا پیتا اور اس کے ساتھ تمام کی تمام گپ شپیں کرتا. جب اللہ نے دیکھا کہ جو آدمی میرے کلام کی نافرمانی کر رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے اور میرے حکموں سے روگردانی کر رہا ہے، یہ قوم اور اس قوم کے افراد ان کے ساتھ اچھی طرح مل جل کر کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا. اس لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر حالات ایسے ہی نہیں آئے، بلکہ ہم نے اللہ کے سب سے پہلے حکم اقرا کو چھوڑا، ہم نے تعلیم چھوڑی، ہم نے تزکیہ چھوڑا،
ہم نے اپنی ذات اور اپنے نفوس کی اصلاح چھوڑی اور ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا بند کر دیا۔ اس کی مثالیں آپ سمجھتے جائیے اور سنتے جائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا گویا کہ کوئی اجنبی چیز ہے۔ باپ کے سامنے اولاد بڑا موبائل استعمال کر رہی ہے اور اس میں ہر طرح کی فحش اور گندی چیزیں اس کے سامنے ہیں، گانوں کا گانے اور میوزک اور طرح طرح کے نغمات اس کے کانوں تک جا رہے ہیں، لیکن باپ ہے کہ اسے اس بات پر کوئی غصہ نہیں آتا، کچھ برا نہیں لگتا۔ وہی آدمی جو 50 سال کی عمر کا ہے، مسجد میں صبح کے وقت فجر میں آپ کو پہلی صف میں نظر آئے گا، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ دلوں پہ گویا کہ اللہ کی جانب سے مہر لگا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اتنا بےحس ہو چکا ہے، گھر میں 9 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، کسی ایک کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کی پرائیویسی میں اور کسی کی زندگی میں کیوں دخل اندازی کریں۔ نہیں، یاد رکھیے اور سنیے، جب تک یہ امت عزت اور مقام و مرتبہ نہیں پا سکتی، جب تک کہ اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح طریقے سے رواج نہ پا جائے۔ اس کے رواج کا مطلب یہ ہے، باپ یہ فکر کرے کہ میں مسجد میں آ گیا، اللہ کا شکر ہے، میرے 4 بیٹے کیوں نہیں آئے اور 4 بیٹیاں کیوں سوتی رہیں، انہیں اٹھانا اور نرمی اور گرمی سے سمجھانا اور دین کی بات ان کے دلوں میں اتارنا اور ان کے دماغوں تک منتقل کرنا، یہ اس باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں، 4 بچیاں میرے یہاں موجود ہیں، جوان ہو چکی ہیں، اللہ کی طرف سے فریضے ان پر لاگو اور عائد ہو چکے ہیں، یہ بندیاں کیوں نماز نہیں پڑھ رہی؟ ماں کو فکر کرنی پڑے گی، ایک بہن دوسری بہن کی فکر کرے گی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر کرے گا، چچا بھتیجے کی فکر کرے گا اور بھتیجا اپنے تایا کا خیال رکھے گا، اور اس طریقے سے محبت کے ساتھ اللہ کے احکام کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور اللہ کے احکام کی تبلیغ کی جائے گی، تو پھر یہ معاشرہ صحیح رخ پر آئے گا اور اس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی عزت کا راستہ عطا فرما دیں گے۔ وقت چونکہ بہت کم دیا گیا ہے، میں عرض کروں گا تیسری چیز جو ہمارے اس معاشرے میں بے پناہ رواج پا چکی ہے اور ہم اور آپ گویا کہ اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اس کے سامنے اس پیشانی کو سجدہ ریز کر دینا ہے۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد اگر کسی کا حکم ماننا ہے تو وہ ماں باپ ہیں، اور قرآن کریم ارشاد فرماتا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان سے کہا کہ اے انسان تجھے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، برا نہ مانیے گا، میں آپ کا اپنا ہوں اور آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ماں باپ جن کے بارے میں قرآن کریم چیخ پکار کر کے کہہ رہا ہے، جس ماں کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی جنت بتا کر کے گئے ہیں، جس والد کو اللہ کے نبی جنت کا دروازہ قرار دے کر کے گئے ہیں، اور نری روایات آپ دیکھتے جائیے، احادیث کا ذخیرہ دیکھیے، قرآن
فضائل ماں باپ کے بارے میں مل جائیں گے۔ تعجب تو یہ ہے کہ جتنی فضیلت اللہ کے نبی کی جانب سے بیان کی گئی، تقریباً اتنا ہی ہماری قوم اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتی۔ ایک عالم صاحب کا واقعہ ذکر کیا گیا، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، مولانا صاحب اللہ نے کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ موجود اور تمام تر نعمتیں موجود، کسی طرح کی کوئی پریشانی میرے پاس نہیں، میں اپنی والدہ کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، میری والدہ جو ڈش کہتی ہیں وہ بنواتا ہوں، گھر میں کوئی کھانا والدہ کی اجازت اور ان کے حکم کے بغیر نہیں بنتا، جیسا لباس چاہتی ہوں ویسے جیسا لباس چاہتی ہیں ویسے جوڑے لا کر کے دیتا ہوں، جیسا چاہتی ہے ویسا کرتا ہوں، لیکن مولانا صاحب عجیب بات ہے کہ میری والدہ مجھ سے ہر وقت ناراض رہتی ہیں اور منہ ترش کر کے اور منہ بگاڑ کر کے بات کرتی ہیں۔ عالم صاحب بھی واقعتاً عالم تھے، قرآن کی آیات کو گہرائی سے پڑھا ہوگا، کہنے لگے تیری ماں نے بجا کیا، تیری ماں درست کرتی ہے، تو یہ بتا جب تو 5 دن کا تھا کیا تو اپنی والدہ سے سوال کرتا تھا کہ مجھے دودھ دے دیا جائے؟ کیا تو نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ مجھے دلیا بنا کر کے دے دیا جائے، میرے پیشاب پاخانے کو صاف کر دیا جائے؟ آج اگر تیری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی والدہ کا مکمل احترام کرے اور ان کی خواہش کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر ان کے لیے چیزیں مہیا کر دے۔ میرے عزیزو، والدین شاید ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ مظلوم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر فضیلتیں بیان کر کے گئے تھے، اسی قدر ان سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ ایک بوڑھا کیا ہو گیا، 70 سال کی عمر تک پہنچا، 50 اور 60 پار کر گیا، ہمارے معاشرے میں جو باسی کھانا ہے وہ اس کے آگے رکھ دیا جاتا ہے اور کئی ہفتوں کا باسی کھانا اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بوڑھا کیا ہو گیا، فرش گندا کرنے کا الزام اس پر لگ رہا ہے، کپڑے گندے کرنے کا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے۔ ابا تم نے دودھ مکمل نہ پیا، ابا تم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا، یہ دودھ خراب ہو گیا۔ وہ بوڑھا باپ جس نے اس بچے کو ناز و نعم میں پالا تھا، اس بوڑھے باپ کے ہاتھ کی روٹی یہ نئی نسل کھانا گوارا نہیں کر رہی۔ باپ بھی بیٹا ہے اور بیٹا بھی بیٹا ہے، ایک ہی دسترخوان پر ہیں، الگ الگ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، باپ کے گلاس میں بیٹے کو پانی پینا گوارا نہیں ہے۔ بتائیے کہ اللہ کے نبی یہی فرما کر کے گئے تھے، بوڑھے والدین کے ساتھ اگر ناانصافی کی جائے گی، وہ ماں جس نے اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا تھا، وہ ماں جس کو تمہاری خدمت اور میری خدمت کرنے پر کوئی تنخواہ نہ دی گئی، اس کی تنخواہ نہ بڑھائی گئی، وہ ہم کپڑے گندے کرتے رہے اور وہ ماں کپڑے دھو کر کے دیتی رہی، ہم کپڑے خراب کرتے رہے، وہ ماں کپڑے نئے تیار کر کے دیتی رہی۔ اس ماں کے ساتھ اس امت کا رویہ بہت بگڑ چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا